ان بچوں کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ بڑی نعمت ہے، ایک بچہ جس گھر میں حافظ ہو جاتا ہے تو وہ ماں باپ کے لیے بھی خوش نصیبی کا سبب بنتا ہے، اور جس محلے میں یہ بچہ رہتا ہے اس کی بھی خوش نصیبی کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرات، میں آج یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ دستار جو باندھی جاتی ہے، چاہے وہ فضیلت کی دستار ہو یا حفظ کی دستار ہو یا قرت کی دستار ہو، عام طور پر ہمارا خیال یہ ہے فضیلت کی دستار باندھی، ہم نے کہہ دیا یہ عالم ہو گیا، یہ فاضل ہو گیا۔ ہر ادارہ یہی کہتا ہے، آپ بھی یہی کہتے ہیں، اسٹیج پہ بیٹھے علماء بھی یہی کہتے ہیں۔ جس دن دستار بندی ہوئی ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ عالم ہو گیا، لیکن سچائی یہ ہے دستار بندی سے عالم ہو جانے کا کوئی تعلق نہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے کہ جس کی دستار باندھ دی جائے وہ عالم ہو جائے۔ یہ جو دستار باندھی جاتی ہے صرف اس بات کا اعلان ہے کہ اس بچے نے ہمارے مدرسے کے نصاب کی تکمیل کی ہے، ہمارے نصاب کو اس نے مکمل کیا ہے۔ یہ اس اعلان کے طور پر دستار باندھی جاتی ہے اور سند دی جاتی ہے کہ اس نے ہمارے مدرسے کے نصاب کو مکمل کیا، یہ عالم ہو گیا۔ یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے چونکہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، اگر ہے تو مجھے بتائیے۔ ہم نے تو یہ دیکھا قرآن کسے عالم کہتا ہے، نبی کا فرمان کسے عالم کہتا ہے، وہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ مروجہ طریقہ جو ہے عالم کہلانے کا، عالم کہہ دینے کا، جس کے سروں پہ دستار باندھ دی جائے وہ عالم ہو گیا، یہ صرف ایقان اور گمان کی بنیاد پر ہے کہ ہم نے دستار باندھ دیا یہ عالم ہو جائے گا، ورنہ سچائی یہ قرآن کہتا ہے رب کی نظر میں عالم کون؟ اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ہمارا رب ہم سے کہتا ہے کہ علماء وہی ہیں جو سب سے زیادہ رب سے ڈرنے والے ہیں۔ تو جو سب سے زیادہ رب سے ڈرے رب کی نظر میں وہی عالم ہے۔ اب یہ دستار باندھی گئی، یہ اعلان ہو گیا کہ ہم نے ان کو نصاب پڑھا دیا، اب انہیں عالم بننا ہے، انہیں عالم بننا ہے۔ جتنا خشیت الہی اپنے سینوں میں پیدا کرتے جائیں گے اتنے ہی منزلیں طے کر کے پھر منزل تک پہنچ جائیں گے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو ذمہ داری یہ بھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اصل میں ہمارے ادارے بچوں کو آگے کا نصاب بتاتے ہی نہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ علماء میں جھگڑا ہوتا ہے، علماء نہیں لڑتے، وہ لڑتے ہیں جو اس راہ کے مسافر ہیں، ابھی منزل پہ نہیں پہنچے ہیں، وہ لڑتے ہیں۔ جو منزل پر پہنچ جاتے ہیں وہ نہیں لڑتے۔ اور منزل پر کون لوگ پہنچے؟ نبی فرماتے کہ ہماری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں،
کیا فرمایا نبی نے؟ رب فرماتا ہے کہ علماء وہی ہیں جو رب سے زیادہ سب سے ڈرنے والے ہیں، اور نبی فرماتے ہیں کہ ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبی کی طرح ہے۔ کس چیز میں کی طرح ہے؟ ارے نبی نبی ہوتا ہے، امتی امتی ہوتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس سے رب ہم کلام ہوتا ہے، یہ شرف کسی امتی کو حاصل نہیں ہے۔ کس چیز میں کی طرح ہے؟ آقا آپ نے فرمایا ہے کہ ہماری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں، تو آقا کس چیز میں کی طرح ہے؟ نبی نبی ہوتا ہے، امتی امتی ہوتا ہے، آپ کا فرمان حق ہے، لیکن وضاحت تو ہو جائے کہ کس چیز میں کی طرح ہے۔ وضاحت تو ہو جائے کہ کس چیز میں کی طرح ہے۔ تو کہا سنو اس چیز میں کی طرح ہے کہ امت محمدیہ کا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر سلوک کرتا ہے۔ امت محمدیہ کا ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر سلوک کرتا ہے۔ قدم پہ سلوک کرنے کا مطلب کہ جو معجزات اس نبی سے ہوئے، تو جو ولی جس نبی کے قدم پر سلوک کرے گا وہ کرامات کی شکل میں اس کی زندگی میں نظر آئے۔ تو پتہ چلا کہ جو منزل تک پہنچتے ہیں، جو سب سے زیادہ رب سے ڈرنے والے ہیں، جو کسی نبی کے قدم پر سلوک کرتے ہیں، وہی عالم ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ ولی اللہ۔ تو اللہ کے ولیوں میں کبھی جھگڑا دیکھا ہے کیا؟ علماء نہیں لڑتے، یہ ہیں علماء، یہ اولیاء کرام ہی علماء ہیں جی۔ یہ منزل کے مسافر نہیں، منزل پر پہنچ گئے تو ولی بن گئے، اور جو منزل پر نہیں پہنچا ہے وہ راہ کے مسافر، اس لیے جھگڑتے رہتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو آگے کا بھی نصاب دینا چاہیے۔ ہم نے تمہاری تربیت کر لی، سروں پہ دستار باندھ دیا، نصاب کی تکمیل ہو گئی، اب تم نے جو پڑھا ہے اسے اپنی زندگی میں عملی طور پر لاؤ اور اس سفر کو طے کرو تاکہ تم بھی منزل تک پہنچ جاؤ۔ جب یہ نصاب دیں گے تب پھر بچے کوشش کریں گے۔ اب یہ حفاظ ہیں، انہوں نے حفظ کر لیا، اب ان کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی۔ آپ نے یہ اعلان کیا کہ ہاں ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو اپنے سینوں پہ محفوظ کیا، حق ادا نہیں کریں گے۔ حافظ ہونے کا حق ادا کیا کرنا ہے کہ حافظ بن گئے، اس قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنواریں۔ قرآن نے جو دعوت تمام انسانیت کو دی ہے، اس دعوت کے یہ مبلغ بن جائے، اس دعوت کو دوسروں تک پہنچائے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ جس دن اس ذمہ داری کو یہ پورا کریں گے، یقیناً یہ بھی اپنے منزل تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ میرے خیال سے بتانا چاہیے مدارس کو کہ میں نے تو صرف تکمیل نصاب کر دیا ہے، عالم بننا تمہیں ابھی باقی ہے۔ اگر یہ ذہن دیا گیا ہوتا تو اتنے فساد نہ ہوتے۔ یہ تو بات ہو گئی آج کے حساب سے، تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ وہ قرآن اللہ فرماتا ہے کہ اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتے۔ ذرا تصور کیے کتنا فضل رب ہے کہ وہ قرآن ہمارے سینوں میں اتر آیا، اور بحمد تعالیٰ ہم ٹھہرے ہوئے بھی ہیں اور سینوں میں ہم نے محفوظ بھی کر رکھا ہے۔ یہ بغیر فضل ربی کے ممکن نہیں ہے۔ تو ماں باپ خوش نصیب ہیں، جس محلے میں یہ بچے رہتے ہیں اس محلے والے بھی خوش نصیب ہیں جس محلے میں کوئی حافظ قرآن رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ بچے گھر سے نکلتے ہیں نا مدرسے آنے کے لیے، حفظ قرآن کرنے کے لیے، جب یہ نکلتے ہیں تو آسمانوں سے فرشتے اتر پڑتے ہیں اور ان بچوں کے سروں پہ اپنے پروں کا سایہ کر دیتے ہیں۔ اب تصور کیجیے جس محلے میں یہ بچہ ہے اس محلے میں ان کی وجہ سے فرشتوں کا آنا جانا ہو جاتا ہے۔
کہ جس محلے میں فرشتے اترتے ہوں اس محلے میں رہنے والے بھی خوش نصیب ہیں. اور یہ اعزاز، یہ فضل ملا کس سے؟ ان قرآن کے حفظ کرنے والے بچوں کی وجہ سے. اس لیے میں نے کہا کہ محلے والے بھی خوش نصیب ہیں. میں نے 2 شعر پڑھا. ایک تو اقبال کہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے. اس مقام پر اقبال بڑی مشقتوں کے بعد پہنچے تھے. بڑی خاک چھانی اقبال نے. اور پھر اس کے بعد جب یہ حقیقت دنیا، تخلیق دنیا کچھ سمجھ میں نہ آئی تو آخر میں کہہ کر قلم توڑ دیا کہ بس اتنا ہی ہے کہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے. اور آپ کے لیے ایک بات کہہ کے جاتا ہوں، شیخ سعدی کے شعر پر بس آپ مضبوطی سے پکڑے رہیے، گمراہی سے بچے رہیں. شیخ سعدی فرماتے ہیں لا يمكن الثناء كما كان حقه. آقا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آپ کی ثنا آپ کے حق کے مطابق کر سکے. کیا فرمایا؟ ممکن ہی نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ مشکل ہے، مشکل میں امکان ہے ہونے کا، اور ناممکن میں امکان ہی نہیں ہے. آقا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آپ کی ثنا آپ کے حق کے مطابق کر سکے. یہ بات کسی اور کی نہیں ہے، حضرت شیخ سعدی کی. ان کی کوئی بات، یہ دعویٰ ہے ان کا، اس کی دلیل بھی ہوگی. دلیل کیا ہے؟ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں لا يمكن الثناء كما كان حقه. آقا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آپ کی تعریف آپ کے حق کے مطابق کر سکے. یہ دعویٰ آپ کا، اس کی دلیل تو پوچھو گے شیخ سعدی سے تو جواب دیتے نظر آئیں گے. وہ پوچھیں گے تم سے کہ یہ بتاؤ کسی کی تعریف کرنے کے لیے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ اس کی حقیقت کی معرفت ہو. جب تک اس کی حقیقت کو آپ نہیں جانیں گے تب تک آپ اس کے حق کے مطابق اس کی تعریف نہیں کر سکتے. اب نبی کی تعریف نبی کے حق کے مطابق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کی حقیقت کی معرفت ہو. اب نبی کی حقیقت کی معرفت کون کر سکتا ہے؟ اور جب تک نبی کی حقیقت کی معرفت نہیں ہوگی تو نبی کی تعریف ان کے حق کے مطابق کیسے ہوگی؟ مثال کے طور پر مجھے نہیں معلوم کہ آپ ڈاکٹر ہیں کہ حافظ ہیں کہ عالم ہیں کہ پروفیسر ہیں کہ لیکچرر ہیں. اب میں آپ کی تعریف کیا کروں گا؟ جو فارمل ورڈز ہیں، جو عام جملے ہوتے ہیں، تعریف کیوں کروں؟ آپ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے لگ رہے ہیں، یو آر ویری ہینڈسم، آپ یو آر لوکنگ ویری اسمارٹ، آپ دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں، بہت ہینڈسم ہیں، بڑے با اخلاق ہیں. ہمیں معلوم بھی نہیں کہ اخلاق کیا، پھر بھی یہ فارمل جملے ہم یوز کرتے ہیں کیونکہ ہمیں تو حقیقت پتہ ہی نہیں. لیکن اگر ہمیں حقیقت آپ کی معلوم ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ کے ہاتھ میں اللہ نے شفا دی ہے، اب ہماری تعریف کرنے کا انداز بدل جائے گا. ماشاءاللہ آپ کی پریکٹس بہت اچھی ہے، آپ بڑے مخلص ہیں، آپ کے سینوں میں انسانیت سے لبریز دھڑکتا ہوا دل ہے. لوگوں کے لیے آپ کے لیے ایک اچھی فیلنگز ہے، ایک اچھے خیالات ہیں، آپ مریضوں کا خیال رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں شفا دی ہے. ہزاروں مریض آپ کے ہاتھوں سے ٹھیک ہوتے ہیں. آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ پروفیشنل ہیں لیکن کامرشل نہیں ہیں. اس مقام پہ پہنچنے کے بعد بھی آپ لوگوں کا اس ہمدردی سے خیال رکھتے ہیں. اب اس طرح کی بات ہے، اگر مجھے معلوم نہ ہو کہ یہ کیا ہے، بہت اچھے انسان ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہیں، یہی کہتا ہوں. تو کسی کی تعریف اس کے حق کے مطابق جیسی تعریف اس کی ہونی چاہیے، کرنے کے لیے اس کی حقیقت کی معرفت چاہیے.
جب تک حقیقت کی معرفت نہیں ہوگی تو اس کی تعریف اس کے حق کے مطابق نہیں ہو سکتی. حضرت شیخ سعدی نے فرمایا لا يمكن الثناء كما كان حقه، اے آقا آپ کی تعریف آپ کے حق کے مطابق ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی حقیقت کی معرفت ہی نہیں ہے. کسی کو گمان تھا، خیال تھا کہ کسی کو نبی کی حقیقت کی معرفت ہو یا نہ ہو، لیکن ایک کو تو ہوگی، ایک کو ہوگی، وہ جو بچپن میں ساتھ رہے، وہ جو جوانی میں ساتھ رہے، وہ جو ہجرت میں ساتھ رہے، وہ جو غار ثور میں ساتھ رہے، وہ جو مدینے میں ساتھ رہے، وہ جو آخری وقت میں نبی کی آخری آرام گاہ میں بھی ساتھ ہے، جسے دنیا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق کہتی ہے. گمان تھا اس صدیق اکبر کو تو ضرور معلوم رہا ہوگا، کیونکہ یہی وہ ذات ہے جو بچپنے میں بھی ساتھ رہی، نبی کی دوستی میں بھی ساتھ رہی، نبی کی جوانی میں بھی ساتھ رہی، غار ثور میں بھی ساتھ رہی، ہر مشکل میں ساتھ رہی. کوئی جانے نہ جانے لیکن صدیق اکبر کو نبی کی حقیقت کی تو معرفت ضرور ہوگی. لیکن جب ایسے صدیق اکبر کو، ایسے صدیق اکبر کے سامنے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے صدیق اکبر تم میرے ساتھ رہے ضرور زیادہ ہو، تم سفر میں بھی رہے ہو، حجر میں بھی رہے ہو، غار ثور میں بھی رہے ہو، مکے میں بھی رہے ہو، مدینے میں بھی رہے ہو، اور آخری آرام گاہ میں بھی تم میرے ساتھ رہو گے، لیکن اس زیادہ ساتھ رہنے سے یہ نہ سمجھ لینا کہ تم نے میری حقیقت بھی سمجھ لی. آقا فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا. خیال تھا کہ صدیق اکبر جانتے ہوں گے، لیکن جب نبی نے ابو بکر صدیق اکبر سے فرمایا کہ میری حقیقت تو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانی. تو میرے پیارے جب رب کے سوا نبی کی حقیقت کو کسی نے نہیں جانا تو پھر نبی کی تعریف ان کے حق کے مطابق کرنا ممکن ہی نہیں. ممکن ہے کیا؟ ممکن ہی نہیں. اور آقا ایک بات اور فرما رہے ہیں، رب کے سوا کیا فرمایا؟ اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا، رب کے علاوہ کسی نے نہیں جانا. تو رب کے علاوہ کی بھی ایک لسٹ بنا لو. آدم رب کے سوا، نوح رب کے سوا، شیس رب کے سوا، یحییٰ رب کے سوا، زکریا رب کے سوا، یعقوب رب کے سوا، یوسف رب کے سوا، سلیمان رب کے سوا، صالح رب کے سوا، عیسیٰ رب کے سوا، موسیٰ رب کے سوا، ابراہیم رب کے سوا، اسماعیل رب کے سوا. یہ سب رب کے سوا ہیں، کوئی رب تو نہیں ہے نا، سب رب کے سوا ہے نا. اور آقا کی بارگاہ میں آقا آپ بھی تو رب نہیں ہیں، آپ بھی تو رب کے سوا ہیں، آپ بھی تو رب نہیں ہیں، رب کے سوا کسی نے نہیں جانا. تو آقا آپ بھی تو رب نہیں ہے، رب کے سوا ہے. کہنا کیا چاہتے تھا؟ یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ میں کیا ہوں وہ میں بھی نہیں جانتا، وہ تو صرف رب جانتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضور صاحب سجادہ. رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو جس کی حقیقت رب کے سوا کوئی نہ جانے، اس کی تعریف اس کے حق کے مطابق ممکن ہی نہیں ہے. اسی لیے حضرت شیخ سعدی نے فرمایا لا يمكن الثناء كما كان حقه، ممکن ہی نہیں ہے کہ آقا کوئی آپ کی تعریف آپ کے حق کے مطابق کر سکے. ہم تو بس اتنا کہتے ہیں کہ بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، خدا کے بعد زمین و آسمان میں کوئی بزرگ برتر ذات ہے تو بس آقا آپ کی ذات ہے. یہ کنتو پرنتو بٹ لیکن واٹس نو یہ سب کرنے والے لوگ اپنے گھر کی خبر نہیں ہے. جس کی معرفت رب کے سوا کسی کو نہ ہو اس پر گفتگو کرتے ہیں، اتنا اور کتنا کرتے ہیں. میرے پیارے بس اسے مضبوطی سے پکڑو. خدا کے بعد زمین و آسمان میں جو بزرگ برتر ذات ہے وہ نبی پاک کی
ذات ہے، بس پکڑے رہو گے بچے رہو گے، ٹھیک ہے نا؟ اسے مضبوطی سے پکڑے رہو، اس پر بجمی کے ساتھ جمے رہو، انشاءاللہ مولا تعالیٰ۔ یہ کارندوں کی بات چھوڑو، شاگردوں کی بات چھوڑو، اگر وہ پردے سے نکل کر استاد بھی آ گیا سامنے، یہ عقیدہ مضبوط ہے کہ تمہیں وہ گمراہ نہیں کر پائے گا، سمجھئے؟ اس کو مضبوطی سے رکھیے۔ یہ ادارہ ماشاءاللہ اس نے حافظ قرآن نکالا ہے، کل فضیلت کی بھی سند دی جائے گی، یہاں سے فاضل بھی نکلیں گے۔ ایسے ادارے بڑی ضرورت ہے ہماری، اس لیے کہ آپ یقین جانیے اگر یہ ادارے روئے زمین سے ختم ہو گئے نا تو آپ سمجھ سکتے ہیں جنازے رکھے ہوں گے، اس کو نہلانے اور دھلانے اور کفنانے کو بھی بتانے والا کوئی نہ ہوگا۔ دینی اور شرعی اعتبار سے جو احکام ہے نہلانے کے، جو احکام ہے کفنانے کے، جو احکام ہے تقسیم کے، اگر یہ مدرسے نہ ہوں، ان سے جان کر نکلنے والے یہ علماء نہ ہوں، کون بتائے گا؟ آپ کو معلوم ہے جب ایک میت کا جنازہ رکھا ہوتا ہے، ایک میت رکھی ہوتی ہے، جنازہ رکھا ہوتا ہے، اور اس کا جو وارث ہے ولی ہے، جب وہ دعائے مغفرت پڑھتا ہے نا تو اس کے پڑھنے سے اس میت کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے اور باقی جتنے سارے لوگ ہیں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اب یہ دعا کہاں آپ سیکھو گے؟ اسکول میں، کالج میں، کہاں پڑھائی جائے گی؟ وہ دعا تو آپ کو مدرسوں میں پڑھائی جائے گی نا۔ یہ مدرسے بھی ہماری اخروی زندگی کے لیے بھی ضروری ہے اور دنیاوی زندگی کے لیے بھی ضروری ہے، دونوں ضرورتیں ہماری یہ ادارہ پوری کرتا ہے۔ دنیا جو ایک فانی چیز ہے، 50 سال 60 سال 70 سال جی کر آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور پھر اس دنیا میں جائیں گے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس کی کوئی عمر نہیں ہے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کب تک رہنا، جب تک اللہ چاہے قبر میں رکھے گا، جب چاہے گا حشر برپا کرے گا، حشر میں بلا لے گا، وہ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جہاں لمیٹیشن ہے 50 60 سال کی، اس کا سارا انتظام آپ کرتے ہو، اور جہاں انلمیٹڈ ٹائم کے لیے رہنا اس کی فکر ہی نہیں، یہ تو گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں نا آپ، تو ہوشیار تو ہے نہیں، آپ بیوقوفی کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارے، اسی دنیا میں ہمیں اس دنیا کا بھی خیال رکھنا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، تو ایسے اداروں سے وابستگی بھی رکھنی ہے، علماء بھی بنانا ہے، حافظ بھی بنانا ہے، اور خود بھی دین کے علوم کو حاصل کرنا ہے، کم سے کم عقائد، فرائض و واجبات، معمولات، اس کو تو کم سے کم ہر مسلمان کو جاننا ہی چاہیے۔ جان سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ نہ ہو صرف کا آپ قاعدہ مدرسے میں پڑھیں پھر دین کے احکام جانیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو باضابطہ جو عالم بنتے ہیں ان کے لیے ضرورت ہے۔ آپ کو بھی جاننا چاہیے کہ ہمارے عقائد کیسے ہونے چاہیے، صحیح عقیدہ کیا ہے، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، ہم فرض کی قضا ہو گئی تو ادا کیسے کریں گے، اور واجبات کیا ہیں، اس کی برکتیں کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ سب جاننا چاہیے۔ تو یہ مدرسے ہیں، آپ لوگ اس کے ساتھ جڑے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا اس لیے کہ حافظ ساجد صاحب کو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور ان کی نماز جنازہ بھی مجھے پڑھانی ہے۔ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں غریق رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔